یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میرا چھوٹا بھائی کمرے میں میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، مائی پین، میں اپنی پین ڈھونڈ رہا ہوں۔ آج کل سب گھر والوں کو انگریزی کا بھوت سوار ہے۔ جس کو دیکھو انگریزی اردو دونوں کو ملا کر کھچڑی بنا رہا ہے۔ دراصل ایک ہفتے کے بعد خالہ جان اپنے بچوں کے ساتھ تقریباً 10 سال بعد انگلینڈ سے اپنے ملک پاکستان آ رہی تھی۔ اس لیے سب انگریزی بولنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچھی انگریزی بولنی آ جائے تاکہ ان سب کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، کل ہی کی بات ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ شاید سرچ کر رہا تھا کہ مجھے کچھ پیاس سی محسوس ہوئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا، ایک گلاس واٹر لا دو۔ اس بیچاری کو سمجھ نہ آئی تو وہ ایک گلاس اور ایک ٹماٹر لے کر آ گئی۔ میں نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ آپ نے ہی تو منگوایا تھا۔ اور یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اتنے میں ہی دادی جان نے کہا، مجھے ذرا اخبار پڑھ کر سنا دو۔ تو میں ابھی نیوز پیپر سنا ہی رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن ناہید کیلا کھاتے ہوئے ذرا میرے سامنے سے گزر رہی تھی، اور پھر میرا بھی کھانے کو دل چاہا۔ تو میں نے پوچھا، یہ بنانا تم نے کہاں سے لیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دادی جان بولی، ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ بخشے تمہارے نانا کو، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اور میں حیرت سے دادی جان کو دیکھنے لگا۔ ایسے ہی بدحواسیوں اور بیوقوفیوں میں دن گزر گئے۔ آخر ایک دن ہماری خالہ جان انگلینڈ سے تشریف لے آئی۔ خالہ نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، امی جان کے ساتھ ملی اور ہم سب سے ملی، بہت پیار کیا۔ اور جب انہوں نے مجھ سے میرے حال چال پوچھے تو میں نے کہا، ہیلو آنٹی، ہاؤ آر یو؟ خالہ جان نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو تمہاری خالہ جان ہوں، آنٹی کب سے ہو گئی؟ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ میرے تمام کزنز پاکستانی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی قومی زبان اردو میں بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ہم پاکستانیوں کو اردو انگلش مکس کرتے پایا تو کہا، ارے بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اپنی قومی زبان میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہماری قومی زبان کتنی میٹھی اور پیاری ہے۔ رات کو جب میرا کزن جواد میرے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو میں نے اپنی امی جان کو بولا کہ ہم اپنے کزنس اور بھائی ذرا آپس میں بیٹھیں گے، ان کو پزا کھانا بہت پسند ہوگا، تو ہم نے ذرا پزا آرڈر کر لیا تھا اور ہم سب مل کر پزا انجوائے کر رہے تھے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ سب انگلینڈ میں کیسے رہتے ہو؟ دوست نے بتایا کہ ہم سب لوگ انگلینڈ میں رہ کر بھی اپنی مادری زبان اور اپنی رسم و رواج کو نہیں بھولے۔ ہم گھر میں ابھی بھی اردو بولتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور اپنا قومی لباس ہی پہنتے ہیں۔ غیر ملکی زبانیں سیکھنا اور بولنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے ہم وطنوں کے سامنے اس کا روب نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہماری شناخت پاکستان سے ہے۔ جس وقت یہ باتیں جواد مجھ سے کہہ رہا تھا تو میرا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ سوچا اور اپنے دل میں پکا عہد کیا کہ اب میں صرف سچا پاکستانی بنوں گا اور اپنے وطن اور اپنے ملک کی ہر چیز سے پیار کروں گا۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے میں صبح بیدار ہوا تو دل میں ایک نئی امنگ اور نئے جذبے کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کیا، اور سب کو گڈ مارننگ کہنے کے بجائے میں نے اپنے سب گھر والوں کو السلام علیکم کہا۔ تو میرے چھوٹے بہن بھائی، امی، ابو اور دادی یہ ساری تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دادی جان نے مجھے بہت پیار کیا اور انہوں نے مجھے شاباشی دی کہ بھئی آپ کو اپنی تہذیب، اپنی ثقافت نہیں بھولنی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل صدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ ضرور کیا کریں، اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔